جو حیات حیوانی گزار رہا ہے وہ اسی کیفیت میں اللہ کے پاس جانے والا ہے، جو حیات حیوانی نہیں بلکہ اصل میں حیات انسانی اور حیات روحانی گزار رہا ہے وہ اس کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ دیکھیں وہ وقت وہ ہے، سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس کی معصیت سے ڈرنا، اس لیے کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے، ارتھ کوئک، وہ شیء عظیم، وہ بہت بڑی شے ہے۔ اچھا اب اس آیت کو سمجھنا اس وقت ریسنٹلی اس لیے بھی آسان ہے کہ آپ سب کے سامنے مناظر ہیں ایک ایسے زلزلے کے کہ جس کا میگنیٹیوڈ تقریباً 8 ڈگری تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور چند لمحوں کی بات ہوتی ہے، ٹرکی میں، لیبنن میں، شام میں۔ تو وہاں اگر آپ تصاویر دیکھیں اس کی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا سا انسان درک کر پاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں کسی زلزلے کو عظیم الشان کہہ رہا ہو تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلے کا لفظ 6 مرتبہ قرآن میں ہے، 3 آیتوں میں 6 مرتبہ قرآن میں ہے، اور وہ قیامت کے بارے میں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پر زلزلہ آئے گا، زلزالها یعنی بہت شدید زلزلہ، زمین ہل رہی ہوگی۔ ان تصاویر میں سے ایک تصویر وہ تھی کہ جو بڑی دل خراش بھی تھی، میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا اگلی آیت سے۔ ایک تصویر شاید آپ نے دیکھی ہو کہ ایک باپ ہے جس کی اپنی بیٹی کے ساتھ تصویر ہے زلزلے سے پہلے کی، اور بعد کی ایک تصویر ہے کہ جس میں بیٹی ملبے تلے دب کے مر گئی ہے اور باپ باہر زندہ ہے، لیکن وہ گھنٹوں بیٹی کا فقط ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس منظر کو اولاد والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور بالخصوص جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی ہیں کہ باپ کے دل میں جو بیٹی کی خاص محبت ہے، تو وہ گھنٹوں یا پتہ نہیں ایک دن پورا بیٹھا رہا وہیں پر، کیونکہ بیٹی ملبے تلے دبی ہوئی ہے، اس کا ایک ہاتھ باہر ہے فقط، اور وہ ہاتھ کو پکڑ کر وہ باپ بیٹھا ہوا ہے۔ اگلی آیت سنیے گا آپ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب قیامت کا زلزلہ آ رہا ہوگا تو ہر دودھ پلانے والی جسے دودھ پلا رہی ہے اس بچے کو، اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی۔ یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ اس وقت بیان اور سمجھ سے باہر ہے۔ دیکھیں جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے نا، ماں کبھی اپنی اولاد کو چھوڑتی نہیں۔ زلزلے میں چھت گر رہی ہو نا تو ماں اپنے آپ کو جھکا کر اولاد کو نیچے لے لے گی کہ مجھ پر دیوار گر جائے، بچے تک نہ پہنچنے پائے، میں مر جاؤں پامال ہو جاؤں، بچے تک نہ بات پہنچنے پائے۔ اللہ عز و جل کی قرآن میں یہ گواہی ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جب وہ زلزلہ آ رہا ہوگا تو ہر دودھ پلانے والی وہ چھوڑ دے گی اپنے بچے کو۔ کیوں؟ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، یعنی گر جائے گا اور اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اے رسول آپ دیکھیں گے اس وقت کہ لوگ مدہوش ہوں گے، ہوش میں نہیں اپنے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اصل میں وہ مدہوش نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید آیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مدہوشی سے، اس عذاب شدید سے محفوظ رہ سکیں بتصدق محمد اور آل محمد، ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں قیامت کی جو تعبیر ہے نا قرآن کریم میں، مثال کے طور پر سورہ مزمل میں فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن وہ ہوگا کہ جب بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ بچے بڑے ہو رہے ہوں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اب اس میں 2 احتمالات ہیں، یا تو قیامت کے دن کی سختی کی وجہ سے کیفیت وہ طاری ہوگی کہ ایک 10 سال کا بچہ فوراً بوڑھا ہو جائے گا، یا دن اتنا طولانی ہے کہ وہ بچہ وہیں پر کھڑے کھڑے بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل نے تصویر کھینچی ہے قیامت کی کہ جب دن آغاز ہو رہا ہوگا۔ اچھا ذرا سوچئے گا، ماں اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دے، با نص حدیث نہیں، با نص قرآن میں یہ بات ہے، یعنی یہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چاہے اس وقت ہمیں سمجھ میں نہ رہا ہو کہ کیسے ہوگا، لیکن میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ مدہوش ایسے ہیں، لیکن وما ہم بسکارا، اصل میں مدہوش نہیں، لیکن اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ کسی کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اب غور فرما رہے ہیں۔ اچھا جب ایک دن ایسا آیا ہوا ہے کہ جب ماں شیرخوار بچے کو چھوڑ کے چلی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسا آئے اور آ کے کہے کہ میں تمہاری مشکل کشائی کروں گا، تو اگر ان کا ذکر ہو تو کوئی تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے پھر۔
وہی تو آپ کے بچے کے کام آنے والا ہے، آپ تو نہیں کام آنے والے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ.